السلام علیکم جی میرا نام عبداللہ گجر ہے جی یونائٹیڈ لائف سٹاک فارم کا جی میں آنر ہوں اور لیا میں ہمارا فارم ہے سائٹ پہ چیک ہے وہاں پہ کچھ ہی مسافت پر عرصہ 4 سال سے میں کام کر رہا ہوں راجن پوری بریڈ کے اوپر شوق جو ہے جی یہ تو بچپن سے ہی ہے قربانی کا جانور ایک اچھا لیا کرتے تھے اور اس پہ 2 مہینے پہلے اس کی گھر میں خدمت کرنی اور وہ بھی راجن پوری ہوتا تھا تو بس اسی طرح سے یہ شوق چلا آ رہا ہے اور جب شوق یہ شروع ہوا مجھے تو ہماری جو آبائی گاؤں ہے وہ ادھر چکوال سے آگے چوا سیدن شاہ وہاں پہ ہے تو بزنس ہمارا یہاں پہ ہے رہائش یہاں پہ ہے تو لیا میں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنا دور آپ اپنا سیٹ اپ بنائے اور آنا جانا کافی تو ادھر لیا میں نے پھر جگہ لی سائڈ پہ چک کر 5 کلومیٹر کی مسافت پر تو وہاں پہ میں نے کنسٹرکشن وغیرہ کروائی یہ میں نے بکری بزنس کے طور پہ نہیں شروع کیا تھا یہ مجھے شوق تھا ایک بھی برکت والا جانور ہے تو اس ترتیب میں شروع کیا تھا اور شوق بھی اتنا بھی جنون کی حد تک ہوتا ہے اور جی پھر میں نے اپنے علاقے میں وزٹ کیا کوٹ سلطان والی سائڈ پہ وہاں پہ کافی اچھے اچھے دوستوں کے پاس جانور تھے کچھ دوست مخلص بھی ملے اور کچھ دوست ایسے بھی ملے جو اوپر سے مخلص تھے اور اندر سے مخلص نہیں تھے ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے تو نقصان جو ہے وہ تو جب نیو بندہ شروع کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوتے ہیں تو پہلے کچھ جانور پرچیز کیا جو بھی جانور پرچیز کیا وہ کوالٹی والا پرچیز کیا اس کی پیڈاگری دیکھ کے پرچیز کی پہلے میں نے ہلکی پرچیزنگ نہیں کی اچھے سے کیونکہ کچھ جانوروں کا شوق کرنا تھا تو اچھے سے ہی ایک مائنڈ سیٹ بھی یہی تھا میں نے بکر والی سائڈ بھی وزٹ کی وہاں سے ہمارے ایک دوست ہیں علی حسن چاندڑ آپ شاید ان کے پاس جانور ہو نہ ہو پہلے وہ کافی سیل پرچیز کا کام کرتے تو علاقے میں سے کچھ جانور انہوں نے مجھے پرچیز کروائے تو کچھ جانور ایسے بھی اس میں سے نکلے مطلب وہ نہیں کھڑے رپیٹ ہوتے رہے تو وہ بھی نقصان تھا ایک اور شوق جو تھا ان پہ محنت کرتے رہے کچھ جانور ٹھہر گئے کچھ نہ ٹھہرے تو اس کے بعد پھر میں نے ایک بریڈر کوٹ سلطان سے پرچیز کیا بکرا تو اس کے بعد پھر سردار نام تھا اس بکرے کا تو اس سے بریڈنگ وغیرہ کروائی اس کی پٹھیں کم آئی میل زیادہ آئے تو 1-2 پٹھیں اس کی اب میرے پاس ہیں تو پھر ایسے شوق چلتا رہا اس کے بعد ایک اور میرے پاس بریڈر آیا اب ماشاء اللہ سے میرے فارم پہ کوئی 20+ جانور ہیں اس میں سے کافی دوستوں کو بھی آگے دیے ہیں کچھ پٹھے ہوئی ہے کچھ میل بھی تو مین چیز تو یہ ہے کہ جو بریڈر ہے اس کی ایک اپنی سینس ہونی چاہیے کچھ دوست ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ کوئی دوست آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ کا بکرا شے صحیح نہیں ہے یہاں سے تو وہ دوسرے دن اسے سیل کر دیتے ہیں یہ نہیں اپنا انسان کا ایک مائنڈ ہونا چاہیے ایک اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے ایک اپنی بریڈنگ کی سینس ہونی چاہیے بھی یہ جانور رکھنا ہے اور میں نے یہ کس کیٹیگری کا یہ مجھے آگے کیا دے گا یہ کیا نہیں دے گا جانور کے اینڈ دیکھنا چاہیے مسائل اس میں شروع میں جی نیو بندے کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو خوراک کے مسائل ہوتے ہیں پھر جانور ایک کچھ فالٹ والا آ جانا کچھ جانوروں کے بارے میں معلومات نہ ہونا ٹھیک ہے اور کچھ میڈیسن کے مسائل ہوتے ہیں جانوروں کا ڈاکٹر آپ کو اچھا نہ ملنا شروع میں کیونکہ آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا جیسے آپ پریکٹیکلی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے اب ماشاء اللہ سے الحمد للہ اتنا تجربہ ہے کہ جانور کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس میں کیا مسئلہ مسائل چل رہا ہے اور کوئی زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو ماشاء اللہ سے عمران الحسن بھائی وہ تو ہیں ہی ماشاء اللہ سے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں کوئی چیز ضرورت ہو کوئی میڈیسن جہاں سے اویلیبل نہیں ہوتی وہ بھجوا دیتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ سے جی نئے فارمر کے لیے یہ بھی ہے بکری پرچیز کرنا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے انسان پرچیز کر لیتا ہے اسے سیل کرنا ایک جو ہے وہ آپ کی ایک اچھی مارکیٹنگ ہونی چاہیے پھر یہ صبر والا کام ہے اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے صبر سے یہ کام ہوتا ہے صبر سے آپ کا جانور سیل ہوتا ہے صبر سے آپ کی اچھی بکری بنتی ہے صبر سے اچھا بکرا بنتا ہے یہ نہیں بھی بکری کراس ہوئی ہے اور بس کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس ایک اچھی بریڈ آ جائے گی آپ کی بریڈ سلیکشن اگر آپ اچھی بکری پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا جو بریڈنگ سینس ہے وہ ایک بہت اچھا ہونا چاہیے کہ کس بکرے کو کس بکری سے کراس کروانا ہے اس پہ رزلٹ دے گی اس میں کیا کمی ہے وہ بکرا اس کی یہ کمی پوری کرے گا تو یہ مین چیز ہے جی مین چیز بکری میں راجن پوری میں تو اتنا دودھ نہیں ہوتا اس کے بچے پالنے کے لیے دودھ ہوتا ہے اور آہستہ ان شاء اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اچھے دودھ والی بکریاں بنائیں
جی نیو فارمر جو ہے اس کے لیے کافی مشکلات آتی ہیں شروع میں۔ ایک تو خوراک کی مشکلات، پھر ایک اچھا جانور نہ ملنا، کچھ جانور اندر سے فالٹ والے نکل جاتے ہیں، اور کچھ مخلص دوست نہ ملنا، کچھ مخلص دوست مل جائیں تو اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے ایک نیو بندے کے لیے۔ جو ایک پرانا بندہ ہے وہ تو پھر اپنے حساب سے جانور پرچیز کرتا ہے، جانور لیتا ہے۔ تو کوئی نقصان بھی کافی کیے ہیں، اور الحمد للہ اللہ پاک کا شکر ہے کچھ ایسے مخلص دوست بھی ملے ہیں جن کی وجہ سے ماشاء اللہ سے جانور بہت اچھے بھی ملے ہیں، اور الحمد للہ اپنے فارم پہ الحمد للہ اب کوئی اپنے ہوم بریڈ کی کوئی 15 پٹھے ہیں، اور میل بھی ماشاءاللہ سے تیار ہو رہے ہیں جو اپنی ہوم بریڈ کے ہیں۔ کچھ آگے دوستوں کو بھی دیے ہیں، کچھ فیمیلز بھی دیے ہیں دوستوں کو، چلیں اپنا شوق بھی چل رہا ہے۔ کیونکہ جو بکریوں میں جو مین ان کا پروفٹ ہوتا ہے وہ ان کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بچے سنبھال لیتے ہیں تو آپ کی بریڈ اچھی بن جاتی ہے، اگر آپ آگے کچھ دوستوں کو بھی دیتے ہیں، کچھ خود رکھتے ہیں، تو آپ کا منافع یا آپ کا پروفٹ تو وہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان کی اچھی کیئر کرتے ہیں، ان کی اچھی سنبھال کرتے ہیں، مینجمنٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ ان کی اچھی طریقے سے کیئر کرتے ہیں، کیونکہ نیو بندہ ہے اسے تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے وہ اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے جانوروں کو ہینڈل کر سکتا ہے، ان کی ڈائٹ کے بچے جو ہیں ان کو دودھ کس ٹائم دینا ہے، کیا ان کی ترتیب بنانی ہے، کس طریقے سے ان کی گروتھ ہے، کیا میڈیسن ہے، سب کچھ۔ ویکسینیشن وغیرہ آپ کو اتنا علم نہیں ہوتا، جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا ہے تو آپ پراپر اس کی ویکسین کرواتے ہیں۔ میڈیسن کا ایشو ہوتا ہے، ڈائٹ کا کافی ایشو بنتا ہے، تو جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ مشکلات بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جی ماشاء اللہ سے یہ جنتی جانور ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اب اگر اچھے طریقے سے اس کی خوراک پوری کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں تو اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ بکری کو اگر بھر پیٹ کھانا دیتے ہیں تو اللہ پاک اس میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ کہیں سے کوئی کمی رہتی نہیں ہے۔ جی مجھے بکریوں کا جی بہت ہی جنون کی حد تک شوق ہے، اور میں فارم پہ 4 سے 5 گھنٹے 3 گھنٹے لازمی ٹائم دیتا ہوں۔ جو میں نے فیملی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، جو بندے رکھے ہوئے ہیں کام کے لیے، وہ تو جو کرتے ہیں کام کرتے ہیں، خود میں ٹائم کافی دیتا ہوں جانوروں کو دیکھ بھال کے حوالے سے، ان کی ڈائٹ کے حوالے سے، جو ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ میں پوری کرتا ہوں۔ تو الحمد للہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے ماشاء اللہ سے جانور میرے ہیں اسٹال فیڈ پہ ہی، اور ماشاء اللہ سے میرے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے ان کی ہیلتھ کافی اچھی ہے، بچوں کی گروتھ بھی اچھی ہے، اور میرے جو بچے ہیں وہ ایکسپائر بہت کم ہوتے ہیں، ریشو ان کی بہت کم ہے ایکسپائری کی۔ اگر میرے پاس 6 بکریوں نے یا 10 بکریوں نے ڈلیوری دی ہے تو ان میں سے کوئی بچہ بھی ایکسپائر نہیں ہوتا الحمد للہ۔ ایک دفعہ شروع والا جو سال تھا اس میں 1 2 بچے ایکسپائر ہوئے، تو اس کے بعد الحمد للہ کوئی میرے پاس بچے ایکسپائر نہیں ہوئے۔ جی میرے فارم پہ جو ڈائٹ ہے بکریوں کی، صبح ٹائم انہیں کھجور کی گٹھلی دی جاتی ہے بڑی بکریوں کو، اور اس کے بعد لوسن کا گھاس ہوتا ہے، اب جنتر تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہیں 10 بجے پانی رکھ دیتے ہیں، پھر دن ٹائم لانگی ہوتی ہے شریوں کی، شتوت کی، بیری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور پھر شام ٹائم لوسن کا گھاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات نائٹ میں انہیں گندم دی جاتی ہے، اور ساتھ میں چنا بھی ہوتا ہے، چنے کا دلیا۔ یہ بڑی بکریوں کی ڈائٹ ہے۔ ساتھ میں ہفتے میں 1 دفعہ انہیں آیوڈین کا نمک اور منرل بھی دیتے ہیں، ان کے آگے رکھ دیتے ہیں وہ جتنا کھا لیں، میٹھا سوڈا بھی یوز کرواتے ہیں۔ اور جو بچے ہیں ان کی میری یہ روٹین ہوتی ہے، شروع میں جو بچے تھوڑے ویک ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، پہلا ہفتہ انہیں 3 ٹائم فیڈ کرواتے ہیں ماں کا دودھ، اور ساتھ میں ان کے آگے چنے کا دلیا اور گندم برتن میں رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ ہفتے کے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں 2 ٹائم پلاتے ہیں۔ اگر صبح 7 بجے دودھ پلایا تو پھر رات کو 7 بجے پلاتے ہیں، اور ساتھ میں لوسن کا گھاس، لانگی وغیرہ ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اور ساتھ میں الپا کالڈی سیرپ ہے۔ اور جب ہفتے کے ہو جاتے ہیں تو 3 cc فی بچے کو میں روز روٹین سے دیتے ہیں۔ ایک تو اس سے بچے کا ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے، اور دودھ بھی بچے اچھے طریقے سے ہضم کرتے ہیں، مٹی بھی نہیں کھاتے، اور ان کی گروتھ کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں کی روٹین ہوتی ہے، اور جب مہینے کے ہو جاتے ہیں ان کی ڈیورمنگ ہو جاتی ہے، ساتھ ویکسینیشن ان کی ہو جاتی ہے۔ مشکین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پہلے علاقے کو وزٹ کرے، وہاں پہ کون سی بریڈ ہے، اس لحاظ سے وہ پھر
جو اچھے فارمر ہیں یا جو اچھے شوقین ہیں علاقے میں، ان کو وزٹ کرے، جانور کے پوائنٹس دیکھے، کس کوالٹی کا جانور ہونا چاہیے۔ اگر وہ اچھے جانور سے شروع کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اچھے جانور پرچیز کرے۔ بکری بے شک 20 میں سے 18 بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بکرا ہے وہ 20 میں سے 20 ہونا چاہیے، کیونکہ اسی نے بکری کی نسل کو بنانا ہے۔ جو آگے پٹھیں آئیں گی، جو آگے میل آئیں گے، وہ کافی حد تک بہتری کی طرف ہوں گے۔ اور بکری جو ہے یہ ایک صبر والا کام ہے۔ جو ایک گائے ہے وہ تو آپ اسے ونڈا اور گھاس ڈالتے ہیں تو وہ صبح بھی آپ کو دودھ دیتی ہے اور شام کو بھی دودھ دیتی ہے، وہ تو آپ کا پروفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بکری فارمنگ ہے یہ کافی لمبا سسٹم ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، کم سے کم بھی 5 سال آپ کے پاس، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 سال آپ کے پاس ہونے چاہیے، جانوروں کی خوراک ہونی چاہیے، اتنے آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ 5 سال اگر آپ کو ان کو اپنی جیب میں سے بھی کھلانا پڑے تو آپ کھلا سکیں۔ جو ایک شوقین ہے وہ تو پھر ایک علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے، نہ حساب ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بھی جانور کو اسے شوق جو ہوتا ہے تو بس جو دل کرتا ہے وہ اسے کھلاتا ہے، اس کی اچھی کیئر کرتا ہے۔ جی میرے تو جو یہ 4 سال تھے اس میں کوئی میرے اتنی غلطیاں مجھ سے نہیں ہوئی کہ میرے جانور کچھ ایکسپائر ہوئے ہیں، بس شروع میں کچھ جانور فالٹ والے تھے جو ریپیٹر تھے، یہی تھوڑی سی غلطیاں تھیں یا یہی نقصان تھا تھوڑا سا۔ تو باقی الحمدللہ اس کے بعد اللہ پاک کا بہت کرم ہے، کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں آیا میرے 4 سال کے اس شوق میں۔ باقی اللہ پاک کرم کرے سب بھائیوں پہ۔ 4 سالوں میں سیکھا جائیے کہ اگر آپ کو مخلص اور اچھے دوست مل جاتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سے کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ ایک آپ کو اچھا مشورہ ملتا ہے، ایک اچھی گائیڈ لائن ملتی ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی کامیابی یہی ہوتی ہے۔ جی اگر آپ بکری کو اچھی خوراک دیتے ہیں، اسے پیٹ بھر خوراک دیتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان کبھی بھی نہیں دیتی، وہ آپ کو اس سے دگنا دیتی ہے۔